در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑھیں گے رہنے سے کام ہوگا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین و ناظرین، یہ فقیر نجم الدین نقشبندی مجددی اشرفی مدرسہ عربیہ فیضان مصطفیٰ متصل سرائی جان محمد مسجد لاہوری محلہ لاڑکانہ سے آپ سے مخاطب ہے۔ میگزی کا درس چل رہا ہے، 11 دروس گزر چکے، آج 12واں درس ہے۔ گزشتہ درس میں صاحب کتاب نے صیغہ مجہول کے ساتھ، قیل کے ساتھ حکمت ریاضیہ کو فن حکمت سے خارج کرنے کی ایک وجہ بتائی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس کی بنیاد اکثر دوائر موہومہ پر ہوتی ہے، اس لیے اس وجہ سے ریاضیات کو جو ہے وہ حکمت سے خارج کیا۔ اب اس کے اوپر صاحب کتاب اعتراض کریں گے۔ اعتراض سے پہلے، عبارت پڑھنے سے پہلے یہ چیز سمجھ لیجئے کہ گزشتہ درس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ جو امور موہومہ ہے یہ 2 قسم کے اوپر ہوں گے، یا تو خارج میں مکمل طور پہ ان کا وجود نہیں ہوگا، یا خارج میں ان کا وجود ہوگا مگر ان کے وجود کے بعد اس سے ہم نے کچھ چیزیں فرض کر لی ہوں گی۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ دونوں مثالوں پہ جو ہے صاحب کتاب بیان کریں گے۔ تو جو پہلی چیز ہے، اگر آپ نے اس لیے خارج کیا ہے ریاضیات کو حکمت سے کہ بالکل خارج میں نفس الامر میں ان کا کوئی بھی وجود نہیں ہے، تو یہ آپ کی بات غلط ہے۔ اس کے اوپر یہ جو ہے ایک مثال بھی دیں گے، اس سے آپ کو سمجھائیں گے بھی صحیح۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی مثال کو سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفیہ بحث لأنہ ان اراد بالامور الموہومۃ ما لا یکون موجودا فی نفس الامر ویخترعہ الوہم فلا نسلم ابتناء الریاضی علیہا اذ لا شک ان القرۃ اذا تحرکت علی مرکزها فلا بد ان یفرد فیہا نقطتان لا حرکت لہما اصلا وہما القطبان وان یفرد بینہما دائرۃ عظیمۃ فی حاک الوسط وتكون الحرکۃ علیہا سریعۃ وہی المنطق وان یفرد عن جنبیہا دواعر صغار موازیۃ لها وتكون الحركة عليها بطيئة بالقياس إليها وطوعا متفاوتا جدا فما هو أقرب إلى الكتب يكون أبطأ مما هو أقرب من المنطقة فهذه وأمثالها وإن لم تكن موجودة في الخارج لكنها أمور موهومة متخيلة تخيلا صحيحا مطابقا لما في نفس الأمر كما تشهد به الفطرة السليمة وليست مما يخترع الوهم كأنياب الأغوال۔ یہاں تک جو صاحب کتاب علامہ میگزی ہے علیہ رحمہ، وہ اس بات کو بیان کریں گے کہ جو آپ نے یہ اعتراض کیا ہے، آپ نے یہ بات کی ہے کہ حکمت سے ریاضیات کو ہم نے اس لیے خارج کیا ہے کہ دوائر موہومہ کے اوپر اس کی بنیاد ہوتی ہے، یہ آپ کی چیز غلط ہے۔ تو آپ بیان فرما رہے ہیں وفیہ بحث، اس میں بحث ہے کہ نفس الامر میں بالکل ہی دوائر جو آپ نے کہے، دوائر موہومہ جو ہم نے فرض کیے ہیں، یا تو نفس الامر میں بالکل ہی ان کا وجود نہیں ہوگا، یا تو وجود ہوگا۔ اگر بالکل ہی وجود نہیں ہوگا، یہ پہلی چیز ہے، یہ پہلی چیز کو بیان کریں گے۔
اگر آپ کی یہ بات ہے کہ اس لیے ہم نے ریاضیات کو خارج کیا ہے کہ بالکل خارج میں نفس الامر میں ان کا وجود ہے ہی نہیں، تو فیہ بحث، اس میں بحث ہے. لأنه ان اراد بالامور الموہومۃ، اس لیے کہ اگر مصنف نے ارادہ کیا ہے امور موہومہ کے ساتھ ما لا یکون موجودا فی نفس الامر، اس چیز کا کہ ما لا یکون موجودا فی نفس الامر، کہ وہ نفس امر میں بالکل ہی موجود نہیں ہے، اگر اس چیز کا ارادہ کیا ہے مصنف نے تو فیہ بحث، اس پہ بحث ہے، اس پہ ہمیں اعتراض ہے. وَيَخْتَرِعُ الْوَحْمُ، اور وہم نے فقط اس کو گھڑ لیا ہے، نفس الامر میں بالکل اس کا وجود نہیں ہے اور وہم نے فقط اس کو گھڑ لیا ہے. فلا نسلم ابتناء الریاضی علیہا، پھر ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ ریاضیات کی بنیاد اس قسم کے امور موہومہ کے اوپر ہے. یہ چیز ہمیں فلا نسلم، ہمیں تسلیم نہیں ہے. اذ لا شک ان القرۃ، یہاں سے ایک آپ مثال دے رہے ہیں، اس مثال کو تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے اعتراض ذہن میں رکھیں جس پہ یہ مثال دے رہے ہیں، پھر مثال سمجھ میں آ جائے گی. مثال اس پہ دے رہے ہیں کہ ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ جو آپ نے کہا کہ ریاضیات کو ہم نے اس لیے خارج کیا ہے کہ ان کی بنیاد ان دوائر موہومہ کے اوپر ہے جن کا بالکل نفس امر میں واقعی میں بالکل ہی وجود نہیں ہے، یہ چیز ہمیں تسلیم نہیں ہے. اب اس پہ مثال دیں گے، اب اس پہ مثال ایک قرہ کی دیں گے. تو سب سے پہلے میں آپ کو مثال سمجھاتا ہوں اور اس کے بعد کتاب سے پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو بالکل واضح ہو جائے گی. میں نے آپ کے سامنے یہ ایک دائرہ بنایا ہے، یہ ایک دائرہ ہے، دائرہ، یہ ایک قرہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. قرہ اور دائرہ کی مثال میں ہم سمجھیں گے، صاحب کتاب قرہ کی مثال دیں گے. اب یہ دائرہ ہے، اس کو ہم بالکل اس طریقے سے فولڈ کرتے ہیں، نصف، اس کو اور مزید اس طریقے سے فولڈ کرتے ہیں. اب آپ اس کو بیچ میں دیکھیں گے، بالکل یہ اس کا سینٹر ہو جائے گا. یہ آپ کو نقطہ نظر آ رہا ہے، بالکل یہ اس کا سینٹر فرض کریں گے، یہ مرکز اس کا فرض کریں گے بیچ میں. اب یہ جو ہم نے نقطہ مرکز پہ لگایا ہے اس کو عربی میں منطقۃ کہتے ہیں. منطقہ، یہ منطقہ ہے، یہ مرکز ہے. اب یہ فرضی ہے، دائرے میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، ہم نے اس کو فولڈ کر کے بالکل اور اس کا یہ بیچ نکالا، بالکل خوب فولڈ کیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ اس دائرے کا یہ مرکز بن رہا ہے، اس کو منطقہ کہتے ہیں عربی، مرکز کو منطقہ. اب اس کے بیچ میں سے ایک دو نقطے فرض کرتے ہیں، ایک اوپر کی جانب اور ایک نیچے کی جانب. اس طریقے سے یہ بالکل سینٹر ہے، یہ منطقہ ہے. اس سے بالکل اس طرف بھی ایک لکیر ہے، اس طرف، یہ سب قطر ہے، اس کے یہ اوپر یہ نیچے. یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ منطقہ اس کو کہتے ہیں. اب اس چیز سے اوپر منطقہ سے ایک دائرہ فرض کریں گے اس طریقے سے، پھر اس سے آگے چھوٹے چھوٹے ہم دائرے فرض کریں گے. اب اس اتنی چیز سمجھنے کے بعد ہم قرہ کی طرف آتے ہیں. یہ قرہ ہے ایک، اس قرے کا جس طریقے سے ہم نے یہاں منطقہ فرض کیا تھا دائرہ میں، بالکل اس کا یہ سینٹر ہے، یہ سینٹر والی لکیر ہے قرہ کی، بالکل سینٹر والی لکیر. اس سے ہم بالکل دائرہ کھینچیں گے اس کے ارد گرد اس منطقہ سے، تو یہ ایک دائرہ ہو جائے گا، اس طریقے سے دائرہ ہو جائے گا. اس سے اوپر ہم چھوٹے چھوٹے دائرے فرض کریں گے. یہاں پہ لکیر ہے، یہاں پر لکیر ہے، یہاں پر لکیر ہے، یہاں پر لکیر ہے. جس طریقے سے ہم اوپر تو دائرے کھینچتے جائیں گے دائرے چھوٹے ہوتے جائیں گے، آخر کار وہ اس قطب تک، یہ بھی قطب ہے، یہ بھی قطب ہے، یہ قطبین ہے، اس کو قطب کہتے ہیں، اس کو بھی قطب کہتے ہیں.
یہ چھوٹے چھوٹے دائرے ہوتے جائیں گے. نیچے بھی فرض کریں گے تو چھوٹے چھوٹے دائرے ہوتے جائیں گے. جو منطقہ کے نزدیک دائرہ ہوگا وہ بڑا ہوگا, بہت بڑا ہوگا. اور جو منطقہ سے اوپر ہم قطبین کی طرف جائیں گے, اس اوپر والے قطب کی طرف, نیچے والے قطب کی طرف, تو یہ دائرے چھوٹے ہوتے جائیں گے. ادھر سے یہ چھوٹا ہو جائے گا, ادھر سے پھر چھوٹا ہے, ادھر سے پھر چھوٹا ہے. جو دائرے کے نزدیک وہ بالکل چھوٹا ہوگا قطب کے نزدیک. تو اب اس چیز کو سمجھنے کے بعد اب صاحب کتاب کہتے ہیں ہم ایک دائرہ فرض کرتے ہیں, ایک کرہ لیتے ہیں, اس کرے میں ایک مرکز کو فرض کرتے ہیں, منطقہ کو, وہاں سے دو نقطوں کو کھینچتے ہیں اوپر کی طرف. اب جو قطب ہے اس کے, وہاں پہ بیچ میں سے چھوٹے چھوٹے دائرے فرض کرتے ہیں. یہ چیز ذہن میں رہی, یہ سب فرضی چیزیں ہیں. یہ مرکز بھی فرضی ہے, یہ منطقہ بھی فرضی ہے, یہ دائرے بھی ہم نے لکیریں لگائی ہیں, یہ سب فرضی ہیں. ان کا خارج میں وجود نہیں ہے. خارج میں صرف وجود اس کرہ کا ہے. ان لکیروں کا کوئی بھی وجود نہیں. ان دوائر کا یہ دوائر موہومہ ہے. ان دوائر موہومہ کا خارج میں کوئی بھی وجود نہیں ہے. صرف وجود ہے تو اس کرہ کا وجود ہے. اب صاحب کتاب کہہ رہے ہیں ہم نے جس طریقے سے اس کرہ کے اندر بیچ میں منطقہ فرض کیا, قطبین فرض کیے, چھوٹے 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 دائرے اوپر کو چلے گئے. جو بڑا دائرہ ہے وہ منطقہ کا ہے, اس سے نیچے نیچے والے قطب کی طرف, اوپر والے قطب کی طرف چھوٹے چھوٹے دائرے چلتے جائیں گے. اب جب اس کو ہم گھمائیں گے اس طریقے سے, جیسے ہم اس کو گھمائیں گے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بیچ میں حرکت زیادہ ہوگی اور اس سے اوپر اس جگہ پہ حرکت کم ہوگی. یہ دیکھیں یہاں یہ تیز گھوم رہا ہے, یہاں آہستہ گھوم رہا ہے. اس طریقے سے دیکھیں بیچ میں اس کی حرکت تیز ہے اور اوپر کی طرف اس کی حرکت سلو ہے. یہ اس لیے ہے کہ جو منطقہ والا دائرہ ہے وہ بڑا دائرہ ہے, اس کو بڑا چکر لگ رہا ہے, اور جو اوپر والے دائرے وہ چھوٹے ہیں, لہٰذا بیچ میں فورس زیادہ ہے. اس لیے جیسے ہم اس کو گھمائیں گے بیچ والا دائرہ تیز حرکت کرے گا, اوپر والا کم حرکت کرے گا. تو لہٰذا یہ ان کو قطبین کو ساکن کہیں گے. حالانکہ ساکن نہیں ہوتے, مگر ان کی حرکت اتنی سلو ہو جاتی ہے کہ جیسے کہ وہ ساکن ہیں, اس لیے ان کو یہ ساکن کہیں گے. حقیقت میں ساکن نہیں ہوتے, ورنہ تو حرکت اور سکون کا ایک جگہ پہ اجتماع لازم آ جائے گا, اور یہ محال ہے. بہرحال جو صاحب کتاب ساکن کہیں گے, اس ساکن سے مراد جو ہے وہ حرکت کا بالکل سست ہو جانا ہے. اب صاحب کتاب آپ کو کہیں گے جس طریقے سے آپ منطقہ کے اوپر چلتے جائیں گے حرکت سست ہوتی جائے گی. جب حرکت سست ہوتی جائے گی تو ہم نے یہ دیکھ لیا, ہم نے یہ چیز دیکھ لی کہ جو ہم نے دوائر فرض کیے تھے, ہم نے مرکز منطقہ فرض کیا تھا, یہ سب وہمی ضرور تھے, مگر یہ ایسے وہمی نہیں ہے کہ نفس الامر میں ان کا بالکل وجود ہی نہیں ہے. نفس الامر میں یہ کرہ ہے, اس کی گھومنے کی حرکت ہے, اس کی حرکت کا کہیں تیز ہونا, کہیں سست ہونا, کہیں اور زیادہ سست ہونا, یہ اس چیز کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ خارج میں اس کرہ کا وجود ہے, اس حرکت کے سست ہونے کا وجود ہے, اس حرکت کے تیز ہونے کا وجود ہے. مگر حقیقتاً میں وہ دوائر کا نہیں ہے, وہ دوائر موہومہ ہے, مگر ایسے موہومہ نہیں ہے کہ خارج میں بالکل ان کا وجود ہی نہیں ہے. خارج میں وجود ہے مگر وہ قرہ کا وجود ہے, اس حرکت کا وجود ہے. دوائر ہم نے فرض کیے ہیں مگر ایسے فرض نہیں کیے جیسے نفس الامر میں ان کا وجود ہی نہ ہو. تو یہ مثال دیں گے صاحب کتاب. اب کتاب سے پڑھتے ہیں اور عبارت کو سمجھتے ہیں اور اس مثال کو آپ ذہن میں رکھیں. تو آپ کہہ رہے ہیں وَفِيهِ بَحْثٌ, اور اس میں بحث ہے, لِأَنَّهُ إِنْ أَرَادَ بِالْأُمُورِ الْمَغُومَةِ مَا لَا يَكُونُ مَوْجُودًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَيَخْتَرِعُ الْوَهْمُ فَلَا نُسَلِّمُ ابْتِنَاءَ الرِّيَاضِ عَلَيْهَا. اور اس میں اشکال ہے کہ اگر ارادہ کیا ہے مصنف نے امور موہومہ کے ساتھ ان چیزوں کا جو نفس الامر میں بالکل ان کا وجود نہیں ہے اور وہم نے ان کو گھڑ لیا ہے, فلا نسلم, پھر ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ ابتناء الریاضی علیہا, کہ ریاضی کی بنیاد ایسے امور موہومہ کے اوپر ہے جن کا خارج میں بالکل ہی نفس الامر میں ان کا وجود ہو ہی نہ. تو اس پہ آپ آگے مثال دیں گے جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے. کہہ رہے ان القرۃ اذ لا شک, یقیناً ان القرۃ, تحقیق ایک قرہ ہے, جس طریقے سے یہ قرہ ہے, اذ تحرکت, جب یہ حرکت کرے گا,
علی مرکز یا اپنے مرکز پہ حرکت کرے گا، اپنی وضع پہ حرکت کرے گا، فلا بد پھر ضروری ہے ان یفرد فیہا نقطتان ہم اس کے مرکز میں دو نقطوں کو فرض کریں، اس مرکز میں اس منطقہ میں ایسے دو نقطوں کو لا حرکت لہما اصلا جن کے اندر بالکل ہی حرکت نہ ہو، وہما قطبان اور وہ جو دونوں نقطے ہیں جہاں سے لکیر ہم نے کھینچی تھی یہ دونوں قطب ہیں، وَإِن يُفْرِضَ بَيْنْهُمَا دَائِرَةٌ عَظِيمَةٌ فِي حَقِّ الْوَسْطِ اور اگر ہم فرض کریں ان دو دائروں کے درمیان میں ایک بڑا دائرہ، اس منطقہ کے سے یہ جو بڑا دائرہ جو منطقہ کے پاس جو مرکز کے پاس دائرہ ہوگا وہ بڑا ہوگا، اور اس کے اوپر جیسے جیسے ہم جائیں گے دائرے چھوٹے ہوتے جائیں گے، ہم جیسے جیسے نیتی قطب کے پاس جائیں گے دائرے چھوٹے ہوتے جائیں گے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں صاحب کتاب وَإِن يُفْرِضَ بَيْنْهُمَا دَائِرَةٌ عَظِيمَةٌ اگر ہم فرض کرتے ہیں ان دونوں کے درمیان بڑے دائرے اس کے وسط میں وَتَكُونُ الْحَرْكَةُ عَلَيْهَا سَرِيَّةً تو وہاں حرکت تیز ہوگی، بالکل اس کے درمیان میں بڑا دائرہ ہوگا اور اس کی حرکت بالکل تیز ہوگی، جس طریقے سے میں نے آپ کو اس کو گھما کے دکھایا تھا، اس طریقے سے جیسے ہم نے گھمایا تھا، بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں حرکت تیز ہے اور اوپر جا رہے ہیں تو جیسے حرکت سست ہوتی جا رہی ہے، بیچ میں حرکت ہے، کیوں؟ یہ بڑا دائرہ ہے۔ اس کو آپ اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں، ایک آپ رسی لیں، رسی کے سرے پہ چھوٹا سا پتھر لگائیں، اگر رسی چھوٹی ہوگی اس کو آپ گھمائیں گے تو اس کی حرکت اتنی تیز نہیں ہوگی، اگر رسی تھوڑی سی لمبی ہوگی پھر آپ اس کو گھمائیں گے تو اس کی حرکت تیز ہوگی، اس لیے یہاں حرکت تیز ہے کہ یہ دائرہ بڑا ہے، یہ چھوٹے دائرے ہیں لہٰذا ان کی حرکت آہستہ آہستہ سست ہوتی جائے گی۔ تو یہی بات کر رہے ہیں وَإِن يُفْرِضَ بَيْنْهُمَا دَائِرَةٌ عَظِيمَةٌ فِي حَقِّ الْوَسْطِ اور اگر فرض کی جائے ان دونوں کے درمیان میں بڑے دائرے بالکل بیچ میں وَتَكُونُ الْحَرْكَةُ عَلَيْهَا سَرِيَّةً تو وہاں حرکت تیز ہوگی، وہی المنطقہ اور یہ منطقہ ہے، یہ مرکز ہے جہاں حرکت تیز ہوگی، اس منطقہ میں کیوں تیز ہوگی؟ دائرہ بڑا ہوگا اس لیے حرکت تیز ہوگی۔ وَإِن يُفْرِضَ عَن جَنْبَيْهَا دَوَائِرٌ صَغِيرٌ مَوَازِيَةٌ لَهَا اور اگر فرض کریں گے ان دونوں کے جانب وہ جو آپ نے نقطے دو فرض کیے ہیں منطقہ میں، وہ جو آپ نے بڑا سا ایک دائرہ بنایا، بیچ میں بڑا دائرہ بنایا، اب آپ ان کے جانبین میں اوپر بھی نیچے بھی جانبین میں وَإِن يُفْرِضَ عَن جَنْبَيْهَا اگر ان دونوں کے جانبوں میں آپ فرض کریں گے دَوَائِرٌ صَغِيرٌ چھوٹے چھوٹے دائرے، جس طریقے سے یہ چھوٹے دائرے اوپر کو چھوٹا اور چھوٹا اور چھوٹا اور چھوٹا اور چھوٹا ہوتا جائے گا، موازیتن جو برابر ہو، یہ اس کے برابر ہو، یہ اس کے برابر ہو، یہ اس کے برابر ہو، اس طریقے سے موازیت اللہ جو اس منطقہ کے برابر ہو، وَتَكُونُ الْحَرْكَةُ عَلَيْهَا بَقِيَّةً بِالْقِيَاسِ إِلَيْهَا تو حرکت جو ہے اس کی طرف سست ہوتی جائے گی بالقیاس، یہاں سست ہوگی، یہاں سست ہوگی اور زیادہ سست ہوگی، آخر قطب کے بعد بالکل ہی سست ہو جائے گی کیونکہ وہ چھوٹا ہے اور منطقہ کے پاس بڑا دائرہ ہے۔ بطوًا متفاوتاً جدا ایسی سست جو متفاوت ہوگی، بہت بہت متفاوت ہوگی۔ فما هو اقرب الى القطب يكون ابطأ جو قطب کے نزدیک ہوگا وہ ابطأ ہوگا، وہ زیادہ سست ہوگا۔ مما اس سے وہ اقرب من المنطقہ جو منطقہ کے نزدیک ہوگا، جو منطقہ کے پاس ہوگا وہ زیادہ سریع ہوگا، تیز ہوگا، اور جو قطب کے پاس ہوگا وہ زیادہ بطو ہوگا، سست ہوگا۔ فہذه امثالها اب آپ صاحب کتاب اس مثال کو دینے کے بعد اب یہ بات کر رہے ہیں فہذه امثالها پھر یہ اور اس جیسی دوسری مثال ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً فِي الْخَارِجِ حقیقتاً میں اگر یہ دیکھا جائے تو وَإِن لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً فِي الْخَارِجِ حالانکہ یہ خارج میں موجود نہیں ہے، خارج میں یہ منطقہ نہیں ہے، خارج میں یہ دائرے نہیں ہیں، خارج میں یہ قطبین نہیں ہیں، یہ سب ہم نے فرض کیے ہیں، مگر اس قرے کا وجود ہے، اس تیزی کا وجود ہے، اس سستی کا وجود ہے، اس چیز کا وجود ہے، تو یہ کہہ رہا ہے وَإِن لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً فِي الْخَارِجِ حالانکہ یہ خارج میں موجود نہیں ہے، لَكِنَّهَا أَمُورٌ مَوْهُومَةٌ لیکن یہ ایسے امور موہومہ ہے، متخیلۃ جو متخیلہ ہے، خیال نے پیدا کیے ہیں، پر ایسے کہ تخیلاً صحیح ہے، جس کا خیال، جس کا تخیل بالکل درست ہے، صحیح ہے، نفس الامر میں جس کا وجود ہو ہی نہ، ایسے نہیں ہے، نفس الامر میں ہے اس کا قرے کا وجود، اس سستی کا وجود، مگر یہ جو ہم نے دوائر فرض کی ہے ایسے نہیں، تخیلاً صحیح ہے، اس کا خیال صحیح ہے، غلط نہیں ہے، مطابقاً لما فی نفس الامر اور یہ نفس الامر کے مطابق ہے، نفس الامر کے خلاف نہیں ہے،
کما تشہد بہ الفطرۃ السلیمہ، جس طریقے سے فطرت سلیمہ جو ہے اس کی شاہد ہے، وہ وہ اس خود ملاحظہ کر رہی ہے، وہ مشاہدہ کر رہی ہے، وہ دیکھ رہی ہے اس چیز کو، یہ فطرت سلیمہ، یہ سالم عقل اس چیز کو مان رہی ہے کہ یہ چیز درست ہے۔ وَلَيْسَتْ مِمَّا يَخْتَرِعُ الْوَهْمَ، یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے جن کو فقط وہم گھڑ لیتا ہے، كَأَنْيَابِ الْأَغْوَالِ، جیسے بھوت کے دانت، انیاب کہتے ہیں دانتوں کو، کچلی کے دانت، یہ جو سائڈ سے بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں جو کچلی کے دانت کہتے ہیں، یا نوقدار جو دانت ہوتے ہیں، اس طریقے سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ مثال دے رہے ہیں، جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے یہ بھوت وغیرہ بناتے ہیں تصویروں میں، تو یہاں سے بڑی بڑی کچلی کے بڑے بڑے دانت، اتنے اتنے دانت کرتے ہیں، تو فلاسفہ کے ہاں تو اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں پہلے بھوت تو دکھا پھر کچلی کے دانت دکھا، یہ تو خود فرضی وہمی چیز ہے۔ جس طریقے سے میں دوسرا آپ کو مثال دوں، جیسے آپ کو کوئی کہے میں رات گیا تھا قبرستان، وہاں مجھے 4 سروں والا آدمی دیکھا، اب 4 سروں والا آدمی کو ہوتا ہے، تو یہ تو وہمی چیز ہے۔ میں نے آج دیکھا ایک آدمی جا رہا تھا، اس کے اوپر 5 سر تھے، یہ تو وہمی چیز ہے۔ تو کہہ رہے ہیں وَلَيْسَتْ مِمَّا يَخْتَرُ الْوَحْمُ كَأَنْيَابِ الْأَغْوَالِ، یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے جن کو فقط وہم گھڑ لیتا ہے، كَأَنْيَابِ الْأَغْوَالِ، جیسے بھوتوں کے دانت، کچلی کے دانت، جیسے 4 سروں والا آدمی، 5 سروں والا آدمی، اس طریقے سے یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ خارج میں ان کا وجود ہے۔ تو اس چیز کو فقط اس لیے نکال دینا حکمت سے کہ جو ہے ان کا تعلق فقط جو ہے وہمی امور کے اوپر ہے، حالانکہ ان کا نفس الامر میں وجود ہے، یہ آپ کا خارج کرنا ریاضیات کو درست نہیں ہے۔ یہ صاحب کتاب اصل میں جواب دے رہے تھے ریاضیات کو حکمت سے خارج کرنے کا۔ امید ہے کہ صاحب کتاب کا آپ کو جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا، قرہ والی مثال سمجھ میں آ گئی ہوگی، یہ منطقہ اور دائرے کا معاملہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، قطبین کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہ بھی چیز ذہن میں آ گئی ہوگی کہ حرکت کو جس طریقے سے بالکل ساکن کہہ رہے ہیں، صاحب کتاب ساکن نہیں ہوتی بلکہ بالکل سست ہوتی ہے اور اپنی وضع پہ صرف ہوتی ہے، اپنے مدار میں ہوتی ہے، اس لیے اس کو جو ہے وہ ساکن کہہ رہے ہیں، ورنہ تو ایک ہی جگہ پہ سکون اور حرکت کا اجتماع لازم آئے گا، اور یہ محال ہے۔ ایک بار پھر عبارت کو پڑھ لیتے ہیں، وہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفیہ بحث لأنه إن أراد بالأمور الموهومة ما لا يكون موجودا في نفس الأمر ويخترع الوهم فلا نسلم ابتناء الرياضي عليها إذ لا شك أن الكرة إذا تحركت على مركزها فلا بد أن يفرد فيها نقطتان لا حركة لهما أصلا وهما القطبان، وإن يفرد بينهما دائرة عظيمة في حق البسط وتكون الحركة عليها سريعة وهي المنطقة، وإن يفرد عن جنبيها دوائر صغائر موازية لها وتكون الحركة عليها بطيئة بالقياس إليها بطوءا متفاوتا جدا، فما هو أقرب إلى القطب يكون أبطأ مما هو أقرب من المنطقة، فهذه وأمثالها وإن لم تكن موجودة في الخارج لكنها أمور موهومة متخيلة تخيلا صحيحا مطابقا لما في نفس الأمر كما تشهد به الفطرة السليمة وليست مما يخترع الوهم كأنياب الأغوال۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور اس میں بحث ہے کہ تحقیق اگر ارادہ کیا ہے مصنف نے امور موہومہ سے، ان چیزوں کا جو چیزیں موجود نہیں ہوتی واقعتاً میں نفس الامر میں، اور ان کو وہم گھڑ لیتا ہے، پھر ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ ریاضی کی بنیاد ان امور موہومہ کے اوپر ہے۔ کوئی شک نہیں، جب ایک کرہ حرکت کرتا ہے اپنے مرکز پر، پھر ضروری ہے کہ ہم فرض کریں اس مرکز میں 2 نقطے، ایسے 2 نقطے جو ان دونوں نقطوں میں کوئی حرکت نہ ہو اصلا، اور وہ دونوں نقطے 2 قطب ہیں، اور فرض کر لیتے ہیں ان دونوں قطبوں کے درمیان ایک بڑا دائرہ بالکل بیچ میں، تو ہوگی حرکت اس بڑے دائرے میں تیز، اور یہ منطقہ ہے، یہ بڑا دائرہ کیا ہے؟ یہ منطقہ ہے، یہ مرکز ہے۔ اور اگر فرض کر لیں ان قطبین کے دونوں جانب، یعنی کون سے؟ یہ جو منطقہ کے آس پاس دونوں جانب ہے اس کے، اگر آپ فرض کر لیں اس کے دونوں جانب چھوٹے چھوٹے دائرے جو برابر ہوں اس منطقہ پہ،
تو ہوگی حرکت وہاں سست بالقیاس الیہا اس کی طرف قیاس کرتے ہوئے بطون متفاوتاً بالکل متفاوت سست ہوگی جدہ بہت زیادہ. پھر جو قریب ہوگا کتب کے یکون ابطأ مما هو اقرب من المنطقہ وہ زیادہ بطیء ہوگا وہ زیادہ سست ہوگا اس سے هو اقرب من المنطقہ جو منطقہ سے قریب ہوگا کیونکہ جو منطقہ کے قریب ہوگا وہ تیز ہوگا جو کتب کے قریب ہوگا وہ سست ہوگا. اس لیے فما هو اقرب الى الكتب یکون ابطأ مما هو اقرب من المنطقہ اس سے جو نزدیک منطقہ سے جو منطقہ سے نزدیک ہے وہ تیز ہوگا. فہذی وامثالها پھر یہ اور اس جیسے مثال حالانکہ خارج میں موجود نہیں ہے لیکن وہ ایسے امور موہومہ ہیں متخیلہ ہیں جن کا خیال صحیح ہے درست ہے اور نفس الامر کے مطابق ہے جس طریقے سے اس جیسے مثالوں کو تشہد بہ الفطرۃ السلیمہ فطرت سلیمہ مشاہدہ کرتی ہے. ولیست مما یختر الوہم کانیا بالاغوا اور یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے جن چیزوں کو فقط جو ہے وہ وہم گھڑ لیتا ہے جیسے بھوتوں کے دانت. انیاب یہ ناب کی جمع ہے کچلی کے دانت. اغوال یا غولن کے جمع غول کہتے ہیں بھوت کو. تو یہ اس طریقے سے چیزیں نہیں ہیں. تو ناظرین و سامعین امید ہے کہ آپ کو صاحب کتاب نے جو مثال دی ہے اوپر والے اعتراض کے اوپر والے مثال کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے وہ آپ کو مثال بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی عبارت بھی حل ہو گئی ہوگی عبارت کے اندر جو مثال آپ نے دی ہے آپ کو بالکل واضح ہو گئی ہوگی. ہم نے پوری کوشش کی کہ آپ کو یہ مثال صحیح طریقے سے سمجھیں. پھر بھی اگر کہیں آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں. ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. کوئی بھی معاملہ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو عبارت کا کچھ لفظ کا آپ ہمیں کمنٹس کریں. انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے کمنٹس کا جواب دیں گے. اگلے درس تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی آئندہ درس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.